احمد عبید صاحب ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیے گا، کیونکہ باقاعدہ طور پر یہ خبر ریز تو ہے نا سر، یہ باتیں چل تو رہی ہیں کہ ایک وقت میں جب امریکہ اسرائیل کی مکمل حمایت پر ہے کہ ایران پر فضائی حملے بھی کر دیں، ایران بتا رہا ہے کہ اب تک میری 430 ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں، ٹرمپ ایران کو انکنڈیشنل سرنڈر کا کہہ رہا ہے، اور اس موقع پر ہم ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے کیا مراد لیں؟ پاکستان صرف اپنے مفاد میں دیکھ رہا ہے یا پاکستان ایران کے لیے کوئی راہ ہموار کر رہا ہے کہ دیکھیں ہم بات کر سکتے ہیں؟ کیا لوں میں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ دیکھیے، ہمیں حالات کو ایک جو سچویشن ورلڈلی اس وقت جو سامنے آ رہی ہے ہمارے، پرٹیکولرلی مسلم بلاک جو ہے جس پرابلم کے اندر ہے، اور پرابلم سیلف کریٹڈ پرابلم ہے اس لیے کہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہیں، ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ بہت امریکہ کے ساتھ انہوں نے اپنے الائن کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو کسی نے کسی کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور اپنی کنگڈمز کو اور اپنی شیکسڈمز کو، ڈائنیسٹیز کو بچانے کے لیے انہوں نے فوجیں بھی نہیں بنائیں۔ اور جب آپ فوج نہیں بنائیں گے تو پھر آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی بڑا سٹیپ نہیں لے سکتے، کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہی کیفیت ہے ہمارے مڈل ایسٹ کے جو شیکسڈم اور کنگڈمز کی، اور یہی وجہ ہے کہ OIC میں ہم کوئی ایک بڑا فیصلہ کرنے میں ناکام بھی رہتے ہیں۔ اور پھر وہاں پہ آپ دیکھیں، دوسری بات جو ہے، دو آسپیکٹ ہیں اس کے۔ ایک طرف امریکہ نے پاکستان اور انڈیا کی جب لڑائی ہوئی تو آپ ذرا غور کیجئے گا کہ جب انڈیا نے ایک ڈرون اٹیک کیے پاکستان کے اوپر، تو اس وقت ٹرمپ کی سچویشن بالکل مختلف تھی۔ اس نے بڑے آرام سے کہا کہ یہ تو ہسٹوریکلی ایک دوسرے کے مخالفان لڑتے رہتے ہیں، یہ لڑتے رہیں گے۔ بالکل اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی کوئی یہاں صلح صفائی ہوئے یا یہاں پہ یہ بڑھ نہ جائے جنگ یا کوئی ایسی بات نہ ہو، اس لیے کہ نئی سچویشن جو ڈیولپ ہو رہی تھی دنیا کے اندر، ایک یونی پولر ورلڈ سے بائی پولر ورلڈ کی طرف ایک ٹریول شروع ہو چکا تھا، اور جس میں رشیا اور چائنا جو ہے وہ اس نئے بلاک کو لیڈ کرنے آ رہے تھے، اور اس کے اندر پاکستان، ایران اور ٹرکی جو ہے وہ بھی موسٹ لائکلی اس بلاک میں جانے کا اندیہ موجود تھا۔ تو انڈیا جو ہے، پاکستان وہاں سے نکل گیا، اور انڈیا کو اسرائیل انڈیا کا جو نیکسس بنا تھا اس کے پیش نظر وہ انڈیا کو سپر پاور، منی سپر پاور اس ریجن کا بنانا چاہ رہے تھے۔ تو دیکھیے نکسن، یہ جو ٹرمپ کا جو کچھ سچویشن تھی، اس نے پاکستان کی کوئی حمایت نہیں کی ہے، بالکل نہیں کی۔ اس نے تو انڈیا کو بیل آؤٹ کیا، بالکل ایسے ہی ہے۔ اس نے انڈیا کو بیل آؤٹ کیا، جب ان کو مار پڑی ہے تو انہوں نے کہا، اور اس کے بعد انڈیا نے جو کہہ دیا کہ میں کشمیر میں آپ کو کوئی سالسی کے لیے تیار نہیں ہوں، بالکل شکریہ پاکستان کا ہی کر رہا ہے، کر دیا، اور وہ شکریہ پاکستان کا ہی کر رہا ہے۔ اور پاکستان جا کے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں، فیلڈ مارشل صاحب جا کے اس کو ملیں، ٹھیک ہے، چلیں ملے، اچھی بات ہو گئی، لیکن جو بیٹھ کے ایران اسرائیل کی جنگ اور ریجنل پالیٹکس کے اوپر وہ ایک فوجی جرنیل سے کس بات پہ بات کر رہا ہے؟ یہ پولیٹیکل ایشو ہے، ڈپلومیسی کا ایشو ہے۔ اٹ ہیز ٹو بی ڈسکس ود دی پولیٹیکل گورنمنٹ آف پاکستان۔ ان کو بائی پاس کر کے ان سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ یہاں آ رہے ہیں، یہاں آتے ہیں، اور یہاں آپ نے دیکھا وہ کہہ رہے کہ یہ سب سے طاقتور آدمی ہے پاکستان کے، وہ بات اس بات کے ساتھ میں یہی عرض کرنے لگا ہوں، یہی تو میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں۔ دیکھیے نا، یہ سوال یہ ہے، یہ اگر آپ ذرا ماضی میں نظر دوڑا کے دیکھیں گے تو امریکہ کا یہی ایک طریقہ کار رہا ہے پاکستان کو ڈیل کرنے کا، کہ وہ فوجی جرنیل کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے اور مارشل لا لے آتے تھے، اور وہی طاقتور ترین آدمی ہوا کرتا تھا، اور وہی سلسلہ اب دوبارہ سے۔ اور پھر آپ نے دیکھا پرائم منسٹر نے بات کس سے کی ہے؟ ان کے فورن سیکرٹری نے ان سے بات کی، یعنی پرائم منسٹر سے بات کر رہا ہے فورن سیکرٹری۔ اور تو یہ صورتحال بڑی خطرناک ہے، میں سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ۔ بڑی اجلت میں ایک بات بڑی اجلت میں انہوں نے جو یہ نوبیل پرائز کے لیے ان کو نامزد کیا، یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ایک طرف اس کا کریکٹر آپ دیکھیے وہ انٹائی مسلم ورلڈ ہے، جو غزہ کے اوپر جو انسانیت کے خلاف ہے، بلکہ